ٹھیک ہے. سلیم سچوانی صاحب کا فیوریٹ ٹاپک ہے فارم 45. ہمیشہ سلیم سچوانی صاحب اس کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ بالکل بول سکتے ہیں. ہمارا حق نہیں ہے, اور یہ سمجھنا یہ قوم کا حق ہے. اچھا, قوم کا حق ہے, ٹھیک ہے. فارم 45 قوم کا حق ہے, اس بات سے یہ بہن بیٹھی ہوئی یہ بھی اتفاق کریں گی اور یہ بھی اتفاق کریں گے کہ فارم 45 قوم کا حق ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو سینٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں, جی جی جی, سینٹ انتخابات, آپ خود سوچیں کہ فارم 47 والے اور فارم 45 والے آپس میں کس طرح بیٹھ سکتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ بیٹھ سکتے ہیں. باقی پارٹی کی قیادت کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنا ہے اس کو, مگر فارم 45 اور فارم 47 کس طرح ایک ہی پلیٹ میں آ سکتے ہیں. اور اس وقت دیکھیں اب کہ ملک میں بہتری آئے گی, مہنگائی کا طوفان تھمے گا, تو یہ کبھی بھی نہیں تھم سکتا اس وقت تک جب تک ہم انصاف قائم نہ کریں. تو پھر ہم یہ کیوں کہتے تھے کہ جب الیکشن ہو جائے گا تو پھر مہنگائی کم ہو جائے گی. ہائی کورٹ کے ججز صاحبان تک لیٹر لکھ کے کہہ رہے کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ہم پہ پریشر ہوتا ہے, ہمیں قیدی نمبر 804 کے لیے غلط فیصلے کروائے گئے ہیں. جب عدالت تو ہمارے اعلیٰ عدالتوں پہ دباؤ ہوگا اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں غیر جانبدار نہیں ہوں گی, تو آپ بتائیں وہ ملک کیسے آگے جا سکتا ہے. جبکہ ہمارے دین کی اور کسی بھی ملک کی ترقی کی جو بنیاد ہے وہ انصاف ہے. انصاف کے بغیر وہ کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سلیم صاحب, ویسے یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے, اس نے تو عالمی طور پہ پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ خراب نہیں کیا. عالمی طور پہ پاکستان کے امیج کو خراب نہیں کیا, بلکہ پاکستان کے ان خرابیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستانی قوم غربت کی لکیر کی طرف سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ ثابت ہو گیا جو اب تک جو پی ٹی آئی کہتی آئی تھی کہ ہم اعلیٰ عدالتیں دباؤ کا شکار ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں اب جسٹس فائز صاحب کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک قومی سلامتی کا اجلاس بلاتے ہیں, یا وہ جو قومی سلامتی کے جس کے وہ رکن ہے اس کو اجلاس بلاتے ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں, جو کہ خود ماڈل ٹاؤن اور 25 مئی اور 9 مئی کے سارے واقعات کے ذمہ داروں میں شامل ہیں, اور 8 فیبرری کے واقعات کے ذمہ داروں میں شامل ان سے جا کے مل رہے ہیں. تو جسٹس فائز صاحب نے بھی جس طریقے کے فیصلے کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے وہ بھی دباؤ کے تحت کیے ہوئے فیصلے نظر آتے ہیں. اب یا تو جسٹس صاحب جو لندن میں خریدی ہوئی پراپرٹیاں ان کی وہاں پہ جا کے رہائش اختیار کر لیں, یا تو پھر اس ملک میں انصاف کے لیے حقیقت میں کام کرتے ہوئے نظر آئے. آپ نے تو مشورہ بھی دے دیا سلیم. وہ بلا لیں گے, وہ حقیقت ہے, پراپرٹیاں ہیں ان کی لندن کے اندر میں, وہ جا کے وہاں رہے اور ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے کام کریں. اچھا, ہم ان کے منہ پہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی ہم چور نہیں ہے, کوئی غلط بات کر نہیں رہے, کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے کہ لندن میں ان کی پراپرٹیاں, ایک تو حقیقت ہے کہ لندن میں ان کی پراپرٹیاں ہیں, اور جائیں وہاں پہ رہیں یا ملک میں انصاف قائم کریں اور ان 6 ججز کو بھی انصاف دیں. اب ان کی پرسنل پہ نہیں جائے, باقی چیزیں نہیں, پرسنل پہ کیوں نہیں جائے, وہ ہمارے ملک کے پیسہ لوٹا ہوا ہوگا تو کون جانتا ہے, وہ تو اللہ سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے یہ پراپرٹیاں. اچھا چلیں سلیم صاحب, یہ پی ٹی آئی نے جو ریلی نکالنے کا وہ کیا ہوا اعلان کیا ہے کہ اب یہ کوئی ریلی نکال رہے ہیں آپ لوگ, جس میں ایک وہ 2 ان کے وہ ہیں کہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ریلی نکالنے کا کہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں اور مطالبہ کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. تو یہ ہے, آپ اتنے کانفیڈنٹ کہ یہ اسلام آباد میں جلسے کی بھی اجازت مل گئی ہے اس کے بعد. اور پہلے میں آپ کو پی آئی کے حوالے سے بتا دوں, پی آئی میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھرتیاں زیادہ ہوئی ہیں, مگر زیادہ بھرتیوں کے باوجود بھی سارا 3 سالہ دور کے اندر پی ٹی آئی کے اندر میں پی آئی اے پروفٹ کے اندر آ چکی تھی. اچھا, خرابی ڈاؤن لیول پہ نہیں ہے, خرابی اپر لیول پہ ہے. اچھا, جو ان کو اپر لیول پہ جو بٹھائے جاتے ہیں, سیاسی گورنمنٹ آ کے جو اپر لیول پہ جو بٹھاتی ہیں, پھر وہ اپنی کرپشن کرتے ہیں اور پی آئی اے سے بلو ایئر لائن اور پتہ نہیں کیا کیا آگے بن جاتے ہیں. مسئلہ صرف وہاں پہ آتا ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت یہ تو آتے ہی بیچنے کے لیے ملک کو, پاکستان کی زمین 5000 ایکڑ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, جہاں پہ جو ان کو پانی فراہم کریں گے. یہاں ہمارے کسانوں کو پانی مہیا نہیں ہے, ہمارے کسانوں کے پاس ہزاروں پرابلمس ہیں, اور وہ وہاں پہ ان کو پانی بھی فراہم کریں گے, وہاں پہ ان کے اونٹوں اور جہاں ہمارے پاس اجناس پوری نہیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کی خود کی, اور ان کو دیکھیں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اب ڈیمو کی تعمیر شروع کر کے ان کو اب پانی مہیا کریں, ان کو مفت میں زمین تقسیم کریں, تاکہ ملک نہ صرف اپنی ضرورت پوری کرے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرے, بجائے اس کے وہ ملک کو بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں. اس طرح اگر یہ ملک کو بیچتے جائیں گے, اور اسی طریقے آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کے دور کے اندر میں اسٹیل مل پروفٹ میں آ چکی تھی, اور جنرل محمد علی درانی صاحب تھے اس وقت اسٹیل مل کے سربراہ, اور انہوں نے جنرل مشرف کا احکام ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا جس سے ادارے کو نقصان پہنچے گا.
تو اس طرح کے جو لوگ ہیں اسی طرح کے لوگ اداروں میں ہونے چاہیے جو ادارے کی بہتری کے لیے سوچیں, نہ کہ اپنے اوپر کے بیٹھے ہوئے کی جو یس سر کرتے رہے. اس کے بعد میرے خیال سے جنرل محمد علی کو ہٹایا نہیں ہٹایا گیا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے, نہ میری معلومات ہے اس وقت کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کہوں. مگر اس طرح کے جب تک لوگوں کو نہیں لائیں گے آگے, اس طرح کے لوگوں کو دھکیلا جاتا ہے پڑے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے کہ وہ پوتے پوتیوں اور سب کو آگے لا کے بٹھا دیا جاتا ہے, وہ آ کے پھر لوٹ مار میں لگے ہوتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, پاکستان میں ہمارے نیشنلٹی نہیں ہے, تو ہم پاکستانی کے عدالتوں میں کیوں جائیں, اور اب کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں پاکستانی, ہمارے پاس تو ہے صرف پاکستان کا پاسپورٹ. اس طرح کے لوگ جب حکمراں بنا دیے جائیں گے تو بیانات ہیں, مختلف موقع بیانات نہیں, یہ کرمنل بیانات ہیں. اچھا, یہ جرائم ان کو تو اس پہ دفعات لگنی چاہیے, ان کے اوپر ایف آئی آر کر کے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے کہ کس طریقے سے آج ان کے مقدمات تک سارے ختم کر دیے گئے. ایف آئی آر کہاں سے کٹے گی ان کو؟ اچھا, ان کے اوپر تو جو مقدمات تھے وہ سارے ان کو بس ختم کر دیے گئے, جو کہ حقیقت پر مبنی مقدمات تھے. ایسے نہیں ان کے اکاؤنٹوں میں جو کھربوں روپے پہنچ گئے تھے ان کے بارے میں سوالات تھے جس کے جوابات آج تک نہیں ملے اور مقدمات ختم ہو گئے. جب اس طریقے سے ملک میں لوٹ مار ہوگی, غریب عوام, ایک ہمارا مزدور 20-25 ہزار روپے سالانہ ٹیکس دے رہا ہے بیچارہ خون پسینہ بہانے کے بعد, اور اس کو مل کے آ رہا ہے اینڈ میں یہی گالیاں مل رہی ہوتی ہیں, یہی بیچارہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دربر بھٹک رہا ہو. تو آج 3 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے جو ہے وہ آپ کو پتا اسکول اب تک نہیں دیکھی. اچھا, سندھ میں تو بڑے اجلاس ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ اجلاس کر رہے ہیں, میئر کراچی اجلاس کر رہے ہیں, اور بہت کچھ گہما گہمی ہے کہ بڑا کچھ کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ فروٹفل نہیں ہوگا عوام کے لیے, عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی جتنے اجلاسوں میں جو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں یا ہدایات دی جا رہی ہیں, اقدامات. بند دروازوں کے پیچھے جو اجلاس ہوتے ہیں اور جو بعد میں آ کے عوام کو فائدہ نہیں, عوام کو آج تک ان کا فائدہ نہیں بولتے. 75 سال سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. 75 سالوں میں 3.5 سال آپ کا بھی تو کنٹریبیوٹ. ہمارے 3.5 سال میں پی آئی اے پروفٹ میں آئی ہے, ہمارے 3.5 سال میں 8-10 ڈیموں پہ تعمیر کام ہوا ہے. ہمارے 3.5 سال کے دور میں ہر جو گھرانہ تھا اس کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں, ابھی کا دیکھ لیں, علی امین گنڈا پوری نے آتے کے ساتھ 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا, بیواؤں کا کارڈ اجرا کیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے مساجد کے اماموں کی تنخواہیں مقرر دی. میں چیلنج کرتا ہوں دیگر صوبہ والے کر کے دکھا دیں. آج کے پلیٹ فارم پہ چیلنج کرتا ہوں, تینوں صوبہ میں سے کوئی بھی صوبہ کر کے دکھا دے یہ بات. سلیم صاحب آپ بھی بتائیے گا. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں ہیں, اندر آپسی اختلافات ہیں, اور جو پریس کانفرنس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جیسچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ چل رہا ہے, کوئی فارورڈ بلاک وغیرہ بھی بن رہا ہے کیا؟ دیکھیں کہ پی ٹی آئی 2 بنیادی پلر ہیں, ایک عمران خان صاحب اور ایک عوام. اچھا, بالکل آپ نے دیکھ لیا, باقی درمیان میں کچھ نہیں ہے. 8 فیب کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا, ایک کو انہوں نے پکڑ کے غائب کیا, دوسرا کھڑا تھا اس کی جگہ پہ لڑنے کے لیے الیکشن, دوسرے کو غائب کیا, تیسرا کھڑا تھا الیکشن لڑنے کے لیے, چوتھے کو غائب کیا, چوتھا ہر بندہ جو کھڑا تھا الیکشن لڑنے کے لیے وہ نئے نشان کے ساتھ تھا. اور الیکشن سے ایسا بھی ہوا کہ بعض حلقوں میں الیکشن سے چند دن پہلے جو ہے اس کو نیا نشان ملا. اس دوران میں نشان پہنچانا عوام تک ایک طریقے کا ناممکن ترین ہوتا ہے. اس میں عوام کو, پاکستانی عوام کو ایک نہیں کروڑوں سلام ہے ان کو کہ جنہوں نے نشانات ڈھونڈ کے اپنے پسندیدہ امیدوار کے اوپر تھپا مارا. یہ آسان کام نہیں تھا. وہ ملک جس کے 80% جو لوگ ہیں ان ایجوکیٹڈ ہوں, اور اس کی عوام جو ہے وہ ڈھونڈ کے اپنے نشان پہ جا کے اپنے پسندیدہ نشان پہ تھکے لگائے, بہت بڑی بات ہے. تو اس طریقے کی جو عوام نے جو خدمات انجام دی اپنے ملک کے لیے, اس کے اوپر جو ڈکیتی ماری گئی ہے, یہ ڈکیتی آپ بتائیں, پہلے تو 9 مئی کو عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں کی گئی. اس دن عوام کے 25 لوگوں کو شہید کیا گیا, 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں, سینکڑوں خواتین کو گھسیٹا گیا, ٹرکوں میں ڈالا گیا, ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا. اور ان کے ساتھ میں جو تشدد ہوا, ان کے ساتھ میں جو ظلم و ستم ہوا, اس کو کسی نے نہیں پوچھا, اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوئی, اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا. اور وہ جو چند لوگ کور کمانڈر آفس میں گئے تھے, اور جو چند لوگ جنہوں نے مجسمے توڑے تھے, ان چند لوگوں کے لیے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو, بے گناہوں کو جو ہے نا انہوں نے لپیٹ لیا. اور 25 افراد جو شہید کیے گئے اس دن, آپ کو پتہ ہے ایک کلام پاک میں لکھا ہوا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے زمرے میں. اس میں یہ نہیں لکھا ہو کہ کسی کور کمانڈر کا قتل ہے, کسی آرمی چیف کا ہے, کسی صدر مملکت کا ہے, یا کسی فقیر کا ہے, یا کسی غریب آدمی کا ہے. سب کا قتل برابر ہے.
इंसान का कत्ल कहा गया है, तो आप बताएं वहां पे 25 बेगुनाह लोगों को जो गोलियां मार के शहीद, उसके बारे में आज तक किसी ने बात की नहीं। जबानें गूंग है, जबानें चुप है। अच्छा, क्यों चुप है जबानें? अभी एक अच्छी चीज आपके बकौल ये हुई है कि आप लोगों को इजाजत मिल गई है बानी पीटीआई से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल समेत 11 रहनुमाओं को इजाजत मिल गई कि मुलाकात कर सकते हैं उनसे और बातचीत कर सकते हैं। तो कोई नया कोई लाहेअमल तय पा रहा है आगे आने वाले दिनों के लिए? 11 जो है वो ऑलरेडी इनके लॉयर्स है सारे। अच्छा। और नवाज शरीफ के साथ इनके सारे पॉलिटिकल के 150 से 200 लोग रोजाना मिलते थे। अच्छा। तो वो रियायत तो अभी तक इनको नहीं मिली है। उसका आप कैलकुलेशन करें तो इस रियायत तो 0% है। अच्छा, रियायत तो 0%। वो तो अपने सारे सियासी लोगों से मिलते थे, 1.5 से 2% डेली मिलते थे। मिलने से तो बेहतर है कि इजाजत तो मिल वो गई। वकील है, उनको तो मिलने देना ही देना है इनको। अच्छा, उनको तो मिलने देना ही देना है। 11 लोगों, उन्होंने कोई पार्टी के लोगों को तो मिलने की इजाजत नहीं दी। ठीक है। अभी मैं मिलना चाह रहा हूँ खान साहब से, क्या मेरे को इजाजत देगी कोर्ट? नहीं देगी मेरे को। सो बहाने निकाल आएंगे इनके। जबकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में होते थे तब रोजाना सैकड़ों लोग मुलाकातें करती थी, रोजाना की नई नई लिस्टें जाती थी कि भाई आज ये लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं। सुलूक एक जैसा नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं उनके साथ बड़ा जिस तरीके से पाकिस्तान में इसमें अशराफिया को जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, जिस तरीके से इनको छोड़ा गया है, जिस तरीके से इनको नजरअंदाज किया गया, तो बाकी जो हमारे हजारों लोग जो जेलों में बंद हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जराइम किए हुए हैं, क्योंकि ये जो जराइम उन्होंने किए हैं जिनकी वजह से जेल में, वो सब इन अशराफिया की वजह से ही है। जो मुल्क को लूट लेते हैं, इनको इनका हक नहीं मिलता और वो बेचारे मजबूर होकर मुख्तलिफ जराइम में मुतला हो जाते हैं। और असल चोरों को छोड़ दिया गया और जो छोटे चोर उनको पकड़ के रखा गया, तो फिर उन छोटे चोरों को भी छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए उन छोटे चोरों को भी जो जेल में बंद किए हुए इन्होंने। अच्छा, इस्लाम एक सलूक का हिदायत देता है, दोहरे मयार इंसाफ की नहीं देता। आपकी सलीम साहब से भी लास्ट कमेंट ले लूं। सलीम साहब जी जल्दी से आप भी पहले मुसरत न्याजी साहबा मेरी बहन है और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। पहले उन्होंने डेमो के सिलसिले में गलत बयानी की। 10 डेमो की तामीर के ऊपर काम चल रहा था और उसको शहबाज शरीफ साहब जाके खुद चेक करके आए थे। उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट में ही वो काम उसमें बंद हुआ। जी, पीडीएम शामिल थे, वजीर खारजा थे। पीडीएम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। जो वजीर खारजा ने काम किया उसको पूरी दुनिया, वजीर खारजा ने जो काम नहीं देखा, वजीर खारजा ने जो काम किया उससे दुनिया नहीं देखी, उसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, उसको पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने मुकदमात की बात की ना, तो मुकदमात की नौयत का फर्क है। जरदारी साहब और अदी फरियाद तारुक साहब है करप्शन के मुकदमा थे और जिन्होंने इमरान खान साहब मुकद्दस का नहीं, जो बात गलत करेंगे तो बिल्कुल इंटरप्ट करूंगी। नहीं, मुकम्मल होने देखिए, गलत है। पहले मेरी बात, अगर इनके साथ में किसी ने कुछ गलत किया तो आज इनकी हुकूमत है केस दाखिल करूँ गलत करने वालों के ऊपर। और दूसरा वो तो अल्लाह पाक खुद ही दिखा रहा है ना, मकाफाते अमल है, लाइव दिखाया गया करप्शन की मनी इनके घर से बरामद हो रही है, लाइव दिखाया गया कौम को। कोई मकाफाते अमल है। 9 मई को जो आपने काम किया वो दुनिया में आप मीटर रीडर से अरबपति बनने का हिसाब दे रहे हैं, मेरे को मेरे को आपको नहीं देने। एफआईआर अगर कुछ इनके सामने जाती है तो एफआईआर से बात करें, वो गलत बयानी ना कर रहे हैं आप गलत बयानी। 9 मई को तो हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को। दे रहे हो ना, वो दे रहे हो, वो आप दे रहे हो, वो दे रहे हो, उसको भुगतोगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल एजेंसी दुनिया प्राइम में, पाकिस्तान प्राइम में भुगतोगे। टाइम अब खत्म हो गया है। नाज़रीन वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। हमारे आवाज़ को इजाज़त दीजिए।